شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو محبت اور خلوص برا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزمی کہانی یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکست کا واقعہ بیان کروں گا۔ انقربنا حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان عبقری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حماد اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرحا کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا اور 539 ہجری کے مطابق 1144 میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ انہوں نے الرحا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کی پے در پے حملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگیں کرنے کا خیال رخصت کر دیا اور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمت اللہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حسن بارین، با البک اور رہا کے اہم مرکزان ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اسلامی بولاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان داخل انداز غاصب صلیبیوں کو ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر 541 ہجری میں جابر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر لیا گیا۔